السلام علیکم دوستو، اس کلپ میں ہم بائنری سرچ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا لینئر سرچ. لینئر سرچ جو تھا اس میں کیا کرتے تھے ہم، جتنا بھی ڈیٹا ہے اس میں ون بائی ون ٹاپ ٹو باٹم ہر ایلیمنٹ کو ہم چیک کرتے تھے کہ وہ ہمارا ڈیزائرڈ ڈیٹا یا ریکوائرڈ آئٹم ہے جس کو ہم سرچ کر رہے ہیں کہ نہیں. تو ہمیں وہ بہت زیادہ کمپیریزن کرنے پڑتے تھے. ہم نے کہا کہ لینئر سرچ کی بنسبت جو بائنری سرچ ہے وہ مور ایفیشینٹ ہے. تو اس کلپ میں ہم بائنری سرچ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بائنری سرچ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم لسٹ کو ڈیوائیڈ کرتے جاتے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول. یعنی بجائے ہم فرام ٹاپ اس کو سرچ کرنے کے، ہم ڈائریکٹلی اس لسٹ کے مڈل میں آ جاتے ہیں. مڈل والے ایلیمنٹ کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ریکوائرڈ آئٹم ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر تو وہ ہمارا ریکوائرڈ آئٹم نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ ہمارے ریکوائرڈ آئٹم سے گریٹر ہے یا لیس ہے. تو اگر تو وہ لیس ہے تو پھر ہم اوپر والی ساری لسٹ کو اگنور کرتے ہیں اور اس مڈل پوائنٹ کے نیچے والی جو لسٹ ہے اس میں اپنا ڈیزائرڈ آئٹم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سملرلی اگر وہ مڈل والا جو آئٹم ہے وہ ہمارے ریکوائرڈ ڈیٹا سے گریٹر ہو تو ہم نیچے والی جو لسٹ ہے اس کو اگنور کرتے ہیں اور اوپر والی لسٹ میں ہم اپنے ڈیٹا کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سیم پروسیجر ہم پھر نیکسٹ اسٹیپ میں اپلائی کرتے ہیں. یعنی جب ہم نے لسٹ کو ہاف کر دیا، یعنی اوپر والا پورشن لسٹ کا لے لیا یا نیچے والا لے لیا، تو اس لسٹ پہ اگین یہی آپریشن کرتے ہیں کہ بجائے اس لسٹ کو پورا اسکین کرنے کے ہم اس کے مڈل میں آ جاتے ہیں. تو مڈل والے آئٹم کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ریکوائرڈ ڈیٹا کے ساتھ. وہ اگر ایکول ہو تو ٹھیک ہے، ایلس یہی آپریشن ہم دوبارہ پرفارم کرتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ریکوائرڈ ڈیٹا سے گریٹر ہے یا لیس. تو یہ پروسیجر پرفارم کرتے کرتے ہم لسٹ کو ڈیوائیڈ کرتے جاتے ہیں. اور جہاں ہمیں کئی بہت زیادہ کمپیریزنس کرنے پڑ رہے تھے لینئر سرچ میں، تو بائنری سرچ میں ہمیں اس کی نسبت ایکسپونینشلی یعنی اس میں ریڈیوس ہوتی ہے ہمارے پاس کمپیوٹیشنل پاور. یعنی اس کی ایفیشنسی لینئر سرچ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بائنری سرچ کیا چیز ہے. بائنری سرچ کے لیے جو سمپلیفائڈ فارم میں ہمارے پاس الگوریدم بن رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم مڈ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مڈ کیلکولیٹ کرنے کا مطلب یہ وہی ہے کہ جو جہاں سے ڈیٹا سٹارٹ ہو رہا ہے بگننگ اور جہاں پہ ڈیٹا اینڈ ہو رہا ہے ان دونوں کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر رہے ہیں تو ہمارے پاس مڈ والی لوکیشن آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس مڈ والی لوکیشن کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں آئٹم کے ساتھ، یعنی جس آئٹم کو ہم سرچ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تو وہ دونوں ایکول ہیں، یعنی جو آئٹم ہم سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس مڈ والی لوکیشن میں پایا جاتا ہے تو ہم کہیں گے آئٹم فاؤنڈ ایٹ لوکیشن مڈ، یعنی اور اس کے بعد پروگرام ایگزیکٹ کر لے گا. اگر اس مڈ والی لوکیشن پہ وہ آئٹم نہیں ملا تو پھر ہم کیا کریں گے، ایک اور ڈیسیجن لیں گے کہ آیا وہ جو مڈ والی لوکیشن سے آئٹم کی ویلیو گریٹر تھی یا لیس تھی. تو اگر تو مڈ والی لوکیشن جو ہے پہ جو ڈیٹا ہے وہ آئٹم سے گریٹر ہے تو اٹ مینز کہ جو آئٹم ہے وہ مڈ والی لوکیشن سے پہلے یعنی اوپر والی لوکیشن میں پایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر مڈ والی لوکیشن پہ جو ڈیٹا ہے وہ آئٹم سے گریٹر ہے، لیس ہے، نو والے کیس میں لیس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آئٹم جسے ہم سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مڈ سے نیچے پایا جائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جب یہ مڈ پہ آئے تھے تو مڈ پہ آنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ مڈ والی لوکیشن سے جو ہم سرچ کر رہے ہیں 77 وہ گریٹر ہے یا لیس ہے. تو مڈ والی لوکیشن چونکہ لیس تھی اور یہ گریٹر تھا تو یہ لیس تھی، تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جو آئٹم ہے ریکوائرڈ وہ اس سے نیچے ہمارے پاس ملے گا. تو اوپر والے کو ہم نے اسکپ کر دیا. اب ہم نے لوور باؤنڈ اس کو تصور کر لیا 106 کو، اور اپر باؤنڈ ہمارے پاس وہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں والے کیس جو الگوریدم ہے، الگوریدم میں بھی ہم نے یہی بات لکھی ہوئی ہے
کہ اس کو ہم کمپیئر کریں گے جو مڈ والے آئٹم پہ لوکیشن پہ جو ڈیٹا ہے اس کو آئٹم کے ساتھ. تو اگر تو یہ گریٹر ہے مڈ والی لوکیشن پہ جو ڈیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ پایا جائے گا مڈ والی لوکیشن سے. جو لوکیشن پہ ڈیٹا ہے وہ آئٹم سے گریٹر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئٹم ہے وہ مڈ والی لوکیشن سے اوپر پایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اینڈ از اکول ٹو مڈ اور یہاں پہ بگننگ از اکول ٹو مڈ کر دینا ہے. اور یہاں سے بھی پروگرام اور یہاں سے بھی پروگرام واپس یہاں پہ آتا ہے اور دوبارہ مڈل پوائنٹ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مڈل پوائنٹ کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو دوبارہ مڈل پوائنٹ آتا ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں ہم آئٹم کے ساتھ. اگر تو وہاں پہ آئٹم موجود ہے تو ہم کہیں گے آئٹم فاؤنڈ ایٹ مڈ اینڈ ایگزٹ. اگر نہیں فاؤنڈ ہوتا تو اگین ہم یہی کریں گے کہ دیکھیں گے کہ جو دوبارہ ہم نے مڈل پوائنٹ کیلکولیٹ کیا ہے وہ آئٹم سے گریٹر ہے یا لیس. تو دونوں کیسز میں ہم یس کے کیس میں پروگرام یہاں سے ایگزیکیوٹ کرے گا اور نو کے کیس میں پروگرام یہاں سے ایگزیکیوٹ کر کے واپس اس اسٹیٹمنٹ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. ان کیس اس میں اگر آپ کوئی ڈیفیکلٹی فیل کر رہے ہیں تو آپ دوبارہ جو ہے وہ مجھ سے اس حوالے سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں. اوکے. اللہ حافظ.